بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 161 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے میری قوم کے لوگوں مجھے تم کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ مجھ سے پہلے جو تورات تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، مصدقا تصدیق کرنے والا ہوں، اور مبشرا برسول، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، فلما جاءہم، ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا هذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، آیت نمبر 4 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف بیان کی ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بنا کر، یعنی کہ مجموعی حیثیت سے مل کر ایک عمارت جیسے ہوتی ہے جس میں سیسا پگھلایا گیا ہو، اس کی طرح جو ہے وہ سب مل کر جہاد کرتے ہیں یا جم کر لڑتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ گویا کہ اس میں جہاد کرنے والوں کی اور جم کر لڑنے والوں کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے وہ سب سے نکلنا بھی پڑتا ہے، دشمن کے جو ہے وہ جب افراد یہ حل میں مبارز کا نعرہ لگائیں تو مسلمانوں کو ان کے مقابلے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور مسلمان جب ان کو دعوت دیں تو یہ جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار اس سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اصل جنگ وہی ہے جو صف بنا کر جم کر اور ڈٹ کر لڑی جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر مسلمان عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں، جیسا کہ اس صورت کے آگے چل کر اس صورت میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدد اور نصرت فرمائیں گے اور تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا جو احب الاعمال جو ہے وہ اگر ہمیں معلوم ہو جائیں، جیسا کہ پچھلے سبق میں بیان ہوا، صحابہ نے یہ خواہش کی، تو لہٰذا احب الاعمال جو ہے وہ جہاد ہے۔ اس کے نزول کے وقت تم نے روح گردانی پھر کیوں کی؟
یعنی احد میں تم کیوں بھاگ کھڑے ہوئے، اس پر ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جو جم کر لڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے شکایت ہے کہ تم تو جانتے ہو میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، فرعون کے عذاب سے انہوں نے بچایا، سمندر پار کرایا، معجزے بھی دکھائے، اور تمہیں یہ جو ہے وہ خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا، تو لہذا مجھے تکلیف نہ دو، فلما زاغوا، تو جب وہ رائے حق سے ہٹ گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ان کے دلوں کو قبول حق سے پھیر دیا، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا کر دیا، ان کے دلوں میں شقاوت ڈال دی، کیونکہ انہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں۔ تو لہٰذا اس میں اس آیت کریمہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے جو ہے وہ شکایت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑی بڑی تکالیف پہنچائیں، انہی تکالیف کی جو ہے وہ بدلے میں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول حق سے جو ہے وہ پھیر دیا، ان کے دلوں میں حق کی وجہ، حق قبول نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیڑھا پن اختیار ڈال دیا، اور انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، اور وہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ حق کو قبول پھر نہیں کیا۔ تو جو تکالیف انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا اسی ہٹ درمی کی وجہ سے جب انہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر ہٹ درمی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں زیغ ڈال دیا، یعنی کہ ٹیڑھا پن ڈال دیا۔ اب وہ حق بات قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتے، ان کے دل میں حق بات قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق لوگ جو ہے وہ حق بات تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو حق تک نہیں پہنچاتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اس آیت کریمہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس بات کا بیان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ انجیل کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ نصارہ اور عیسائی جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، لیکن تحریف بھی انہوں نے بہت کی ہے اور اپنی کتابوں کو انہوں نے بدل دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں یہ جو ہے وہ موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آگے انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، مصدقا لما بین یدیہ من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات جو ہے وہ گزری ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، ان کی تصدیق اس بات کی کہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بیان کی، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو کہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد نامی ایک رسول آئیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری بات ہے جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے، ایسے رسول کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو کہ آخر الانبیاء ہیں ان کے آنے کی انہوں نے بشارت دی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، محمد بھی ہے اور اسی طرح احمد بھی ہے، ماہی بھی ہے، اور اسی طرح دیگر نام بھی ہیں، حاشر بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ یہ جو نام یہاں پر مذکور ہے من بعد اسمہ احمد، یہ نام جو ہے وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے ہاں احمد نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور زمین پر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ ماحی مٹانے والے کو کہتے ہیں،
اور میں حاشر ہوں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو میرے قبر سے نکلنے کے بعد قبروں سے نکالے گا، اور میں عاقب ہوں، یہ بھی فرمایا کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم سے قریب تر ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تمام انبیاء کرام آپس میں ایسے ہیں جیسے باپ شریک بھائی ہوں اور مائیں مختلف ہوں، ان سب کا دین ایک ہی ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت کا وقوع اور اس پر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دی ہے۔ اب یہ بشارت جو انہوں نے دی ہے، یہ ان کے راہب وغیرہ جو تھے، جو عیسائی راہب ہیں، ان کے پاس یہ جو ہے وہ بشارت موجود تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متعدد راہبوں سے جن کے پاس جو ہے وہ میں رہا ہوں، آخری راہب نے جس کے پاس میں آخری وقت میں رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری دی تھی، بشارت دی تھی، جو ان کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اسی لیے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ کر رہنے لگے تھے، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بتائی تھی، وہ علامات دیکھ کر ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ لہذا تورات اور انجیل میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت موجود ہے۔ نزول قرآن کے وقت بھی یہود و نصارہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کا انہیں علم تھا کہ اس میں خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جو موجودہ اناجیل ہیں اس میں جو ہے وہ عیسائیوں نے کچھ تحریف کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئیاں پھر بھی موجود ہیں، تحریف کے باوجود بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، یہ قرآن میں موجود ہے، تو لہذا قرآن کا فرمان ہی کافی ہے، کسی اور حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود نصرانیوں کی جو کتابیں ہیں، عیسائیوں کی انجیل یوحنا ہے اور اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں، اس میں یہ عبارتیں موجود ہیں آج بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر موجود ہے، اور یہ عبارتیں آج بھی اناجیل کے اندر، انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نے جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس طرح کی عبارتیں جو ہے وہ موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت ہے وہ آج بھی اناجیل کے اندر موجود ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ان اللہ یحب ینصر و یکرم، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یحب کی تفسیر ینصر و یکرم سے فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لازم معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، محبت کے لیے جو ہے وہ قلب کا ہونا ضروری ہے، محبت ملان قلب کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ محال ہے کہ ملان قلب اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو، کیونکہ ملان قلب کے لیے قلب کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا قلب کے لیے جسم بھی لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، منزہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبتن کا جو معنی ہے، یحبو کا جو معنی ہے، وہ لازمی معنی یہاں پر مراد ہے، یعنی ملان قلب، رقت قلب کے لیے نصرت اور اکرام لازم ہے، تو لہٰذا نصرت اور اکرام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ یہاں مراد ہے، یعنی لازمی معنی مراد ہے۔ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا حال ای صافین، صفن کی ترکیب مصنف بیان فرما رہے ہیں
کہ یقاتلون کی ضمیر سے یہ حال ہے، صافین کا مفعول ہے، انفسہم محذوف ہے یہاں پر، ای صافین انفسہم، یہاں پر یہ عبارت بن جائے گی تقدیری عبارت، کانہم بنیان مرصوص ملزق بعضہ الی بعض ثابت، یعنی کہ یہ اس کی تفسیر اور معنی بیان فرما دیا بنیان مرصوص کا، کہ جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی باہم پیوستہ ایک عمارت ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ کے بعد اذکر مصنف نے نکالا ہے کہ اذکر جو ہے یہاں پر محذوف ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ قالوا انہ آدر، ای منتفخ الخصیت ولیس کذالک وکذبوہ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تؤذوننی کی تفسیر بیان فرمائی کہ جو ہے وہ ان کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ آدر ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ پھولے ہوئے خصیوں والے ہیں، ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وکذبوہ، اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ وقد للتحقیق، مصنف فرماتے ہیں قد تحقیق کے لیے ہے، تعلمون، تمہیں پتہ ہے، یہ بات ثابت ہے کہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں۔ الجملۃ حال، یہ جو جملہ ہے وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، یہ اس کی ترکیب مصنف بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ حال بن رہا ہے، والرسول یحترم، اور رسول جو ہے وہ محترم ہوتا ہے۔ فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإیذائہ، فلما زاغوا، جب انہوں نے جو ہے وہ ٹیڑھ پن اختیار کیا، عدلوا عن الحق بإیذائہ، یعنی پھر گئے حق سے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے کی وجہ سے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ڈال دیا، امالہا عن الہدی علی وفق ما قدرہ فی الازل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس ہدایت سے، عن الہدا، اس ہدایت سے، امالہا عن الہدا، اس ہدایت سے پھیر دیا جو ان کے مقدر میں تھی، یعنی کہ ازل میں جو ان کے مقدر کر اس کے علامہ وفق ما قدرہ فی الازل، اس کے مطابق جو ازل میں مقدر کر دیا تھا، یعنی یہ بات ان کی ازل سے ہی مقدر میں تھی کہ وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاسقین کو یعنی کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ الکافرین فی علمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ کبھی حق قبول نہیں کریں گے، حق تک نہیں پہنچیں گے۔ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ عِیسیٰ بن مریم، یہاں بھی اذکر محذوف ہے، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ بن مریم نے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لم یقل یا قومی لأنہ لم یکن لہو فیہم قرابت، مصنف فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم کہا، اس طرح انہوں نے یا قوم نہیں کہا، بنی اسرائیل کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ یا قومی، اس لیے کہ ان میں ان کی کوئی قرابت داری نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اور رشتہ داری جو ہے وہ والد کی طرف سے چلتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے نہیں، وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے یا بنی اسرائیل کہا۔ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، رسول بن کر مجھے بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی قبلی، یدی کا معنی بیان فرما دیا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تھا، یعنی کہ من التورات، تورات کی، اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ قال اللہ تعالی، آگے جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ عبارت مقدر نکالی ہے، فلما جاءہم، جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم، جاء احمد الکفار، جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی جاء سے مراد احمد ہے، یعنی کہ جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد ہے، الکفار، ہم ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ ان کے پاس، کن کے پاس؟ کفار کے پاس، بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، الآیات والعلامات، بینات سے مراد وہ آیات، نشانیاں اور علامات ہیں،
قالو تو انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، ھذا ای المجیء بہ، یعنی یہ جو کچھ لے کر آیا ہے، سحر، یہ جادو ہے، وفی قراءۃ، اور ایک قراءت کے اندر ساحر ہے، ای الجائی بہ، یعنی یہ آنے والا جو ہے یہ جادوگر ہے، یعنی ایک روایت اس کے اندر جو ہے وہ سحر کی ہے اور دوسری ساحر کی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف قراءت کی طرف اشارہ کیا، سحر ہو تو صورت میں مطلب یہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں یہ جادو ہے، اور جب اس دوسری جو قراءت ہے ساحر یہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود جادوگر ہیں۔ مبین بین، یہ کھلا ہوا، بین کھلا ہوا جادو ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تکالیف پہنچائی ان کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ نمبر 2، احمد کے معنی کیا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔